السلام علیکم ویئرز، پروگرام اسلام آباد اپڈیٹس کے ساتھ سر خان آپ کے ساتھ. اسلام آباد اپڈیٹس میں آج ایک بہت ہی پلیزنٹ سرپرائز ہے ہمارے پاس، اور ہم آپ کی ملاقات ایک بہت ہی اہم شخصیت سے کرانے والے ہیں. حمزہ شفقات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ. آپ کی بہت بزی اسکیجول تھا جس کے دوران آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسپیشل تھینکس ٹو یو. اور ہمارے نزدیک یہ بہت اپریشیٹیبل ہے، آنر ہے کہ آپ نے ٹائم دیا ہے. آپ کی بہت سی مصروفیات ہیں، لیکن ہم آج تھوڑا سا ٹائم آپ سے لیں گے اور اپنے پروگرام اسلام آباد اپڈیٹس کے توسط سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کا اسکیجول کیسا رہتا ہے، اور آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. کسی ریوارڈ کی تمنا ہے یا کسی آپ اتنی جو ڈیڈیکیشن آپ نے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا ہے دن رات، خاص کر کے کرونا کی سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے جس طریقے سے اسلام آباد شہر کے باسیوں کو اس پینڈیمک سے بچایا ہے اور بہت حد تک وہ جو خدشات تھے ان کو کنٹرول کیا، جتنی میجرز ہو سکتے تھے وہ آپ نے لیے. تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ یو ویری کائنڈ. آپ نے اتنا کہا ہے. میں بالکل ایک عام سا ایوریج اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایوریج آفیسر ہوں اور ایوریج ہی کام کرتا ہوں. جو کام کی موٹیویشن ہے، جو ہم نے محنت کی ہے، اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی ہرس نہیں ہوتا، کوئی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی میڈلز مل جائیں گے یا کوئی کچھ کر لیں. یہ ہمارا کام ہے اور حکومت پاکستان اس کی ہمیں تنخواہ دیتی ہے اور ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. کچھ پوسٹس کے اوپر ہمیں زیادہ محنت ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، جیسے ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ ہے جس میں 24 آورز آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. ابھی جو ہمارا کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی سستی ہو یا انٹرسٹ نہ لیا جائے تو اس سے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، لوگوں کی کاروباری زندگی تباہ و برباد ہو سکتا ہے، لوگوں کی ڈیلی لائف ڈسٹرپٹ ہو سکتی ہے. اس طرح کا کام ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر کا ہوتا ہے یا ضلع انتظامیہ کا کام ہے. جس کی آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم بہت زیادہ محنت نہ کرتے، ویجیلنٹ نہ ہوتے، اپنے نرو سینٹرز نہ بناتے یا ریپڈ رسپانس ٹیمز نہ رکھتے، یا ہم جا کے اسمارٹ لاک ڈاؤنز نہ کرتے، تو آج اسلام آباد میں 150 کی بجائے 300 350 لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہوتی، اللہ معاف کرے. تو اس طرح ہم نے 200 سے 300 لوگوں کی جان بچائی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے. اور جو ضلعی انتظامیہ کا کام ہے، جیسے آپ دیکھیں عید آ رہی ہے، اب عید کے اوپر اویئرنیس کریٹ کرنا، اس پہ میں ابھی آتی ہوں. ہم جاننا چاہیں گے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایکسپیرینس جو تھا وہ آپ نے جب اڈاپٹ کیا ہے تو آپ کو کوئی پرائر گائیڈنس تھی اس حوالے سے، یا پھر ادر سٹیز میں بھی کوئی نیٹ ورکنگ تھی کہ تمام سٹیز میں اکراس پاکستان اس طرح کا ماڈل اڈاپٹ کیا جائے؟ جی، اصل میں اسلام آباد شہر جو ہے نا، اس کے اندر اس لحاظ سے کچھ چیزوں میں انتظام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر آ کے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز. لیکن کچھ چیزوں میں اسلام آباد کا بہت فائدہ ہے کہ اتنی پلانڈ سٹی ہے کہ یہاں پر لاک ڈاؤن کرنا ہو یا اویئرنیس کریٹ کرنی ہو یا کوئی بھی چیز عوام کو فوری طور پہ پہنچانی ہو تو ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کام کیسے شروع ہوا کہ جب ہم نے پورے اسلام آباد کو پوری طرح سے سیل کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے رزلٹس ٹھیک ہے، کنٹرول تو ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر آیا کہ اس طرح تو کاروباری زندگی نہیں چل سکے گا. لوگوں کی ڈیلی لائف ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے اور لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے، افلاس سے مرنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کی اکانومی خراب ہو جائے گی. تو پہلے ہمیں یہ خود آئیڈیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پورے اسلام آباد کو آنکھیں بند کر کے ٹوٹل لاک ڈاؤن کر لیں، کیوں نہ جہاں پر بیماری ایک تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے وہاں پہ 30-40 کیس ہیں، تو ہم اس ایریا کو سیل کریں. تو ہم نے سب سے پہلے یہ کوٹ ہتیال کا ایریا ہے، بارہ کا ایریا، اس کو سیل کیا اور اس کے اتنے زبردست رزلٹ آئے 15 دن کے اندر ہی. جہاں پر ہمیں شک تھا کہ یہاں پہ 250-300 کیس ہو جائے گا، وہاں پہ صرف 0 کیس رہے. پھر ہم نے شالہ دتا میں بھی ایکسپیریمنٹ کیا. تب تک پوری دنیا سے بھی اور کمانڈ سینٹر نے بھی یہ کہا کہ اسلام آباد کے اندر بیسٹ ماڈل جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ہی ہے. تو ہمیں پالیسی گائیڈ لائن بھی مل رہی، ہمارا ایکسپیرینس بھی سیٹ ہو گیا، اور ہم نے دونوں کو جوائن کر کے پھر اسلام آباد کے اندر G9 G7 G6 G10 I8 کو اور I9 کو I10 کو پھر ہم نے جگہ جگہ ہم 14 دن کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کرتے رہے. اور اس کی وجہ سے آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤنس کرنے سے پہلے ہمارے 750-800 کیسز پر ڈے ہوتے تھے، اور اب الحمدللہ 2 دن سے کبھی 26 کیسز آ رہے ہیں، کبھی 36 کیسز آ رہے ہیں، کبھی 50 کیسز آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ عید تک ہم بالکل اس کو 0 پہ لے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ تو ہمارا الحمدللہ یہ ایکسپیرینس بڑا کامیاب رہا. اس کی گائیڈنس ہمیں ایپیڈیمیولوجسٹ بھی دیتے رہے، ہم خود بھی اسٹڈی کرتے رہے، ہم جو اپنی برین اسٹارمنگ کرتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے. تو وہیں سے یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا اور پھر ایونچولی حکومت پاکستان اور کمانڈ سینٹر نے بھی ہمیں اس کی پالیسی انپٹ دی. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جون کے جو مہینہ ہے اس میں آلموسٹ اسلام آباد سے 3000 کے قریب ٹیسٹنگ جو ہے وہ کی گئی ہے لوگوں کی، اور اسلام آباد میں کرونا کے جو پیشنٹ ریشو ہے وہ 200 کے لگ بھگ بھی نہیں رہ گئی، 200 سے بھی کم ہے. ہم ڈی سی صاحب سے یہ جانیں گے کہ ابھی تازہ ترین سچویشن کرونا کے پیشنٹس کے حوالے سے کیا ہے.
جو تازہ ترین سچویشن یہ ہے کہ آج پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جو ٹوٹل ہمارے پاس پازیٹیو کیسز آئے ہیں وہ 14,000 آئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے ٹیسٹ کیا وہ 1,65,000، بلکہ اب تو شاید 1,70,000 تک ہم پہنچ چکے ہوں۔ 1,70,000 ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں، جو کہ پاکستان میں تو ہائیسٹ ہیں ہی ہیں، یہ کسی یورپین کنٹری میں بھی اتنے زیادہ اتنے چھوٹے سے ایریا کے لیے ٹیسٹ نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد کے جتنے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اتنے پورے KPK میں ہوئے۔ اسلام آباد کے جتنے ٹیسٹ کیے ہیں یہ آزاد جموں کشمیر، GB اور بلوچستان کو ملا بھی لیا جائے تب بھی ہمارے ٹیسٹ زیادہ ہیں، ہمارے بڑے زیادہ، اور ہمارے ہر روز 3,000 ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر روز ہم 3,000، کبھی 3,600، کبھی 4,000، کبھی 2,600، یہ ہماری ایوریج ریشو چل رہی ہے۔ اس ٹائم پہ جو ایکٹیو کیسز ہیں، ٹوٹل کیسز تو میں نے آپ کو بتایا 14,000 تھے، لیکن ان میں سے سارے لوگ ریکور کر چکے ہوئے ہیں، اور ابھی ایکٹیو کیسز صرف 2,500 رہ چکے ہوئے ہیں۔ تو آج یہ 2,500 ہیں، ہمیں وہ پتہ ہے وہ کیسز کہاں ہیں، ان کو ہم نے کوارنٹائن کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 8-10 دن میں یہ سارے 2,500 کے 2,500 بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور زیرو پہ صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی، وہ اور زیادہ نارمل ہو جائے گی۔ اسی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد پرٹیکولرلی اور پاکستان پوری نیشن، آپ کا پیغام کہ عید الاضحیٰ پر کیا اقدامات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، اس پر عمل درآمد کریں، کیونکہ عید الفطر کے موقع پر دیکھا کہ لوگوں نے اس کو بہت لائٹ لیا اور یہ ایک دم سے سچویشن شوٹ کر گئی، تو اس میں پھر انتظامی امور میں بھی بہت پرابلم آتی ہے اور آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابھی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری قوم کے نام؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، عید الفطر سے پہلے اسلام آباد میں 2,500 کیسز تھے، اور عید الفطر کے بعد تقریباً 11,000 کیسز انکریز ہوئے۔ اب ان سب کو ہم نے الحمدللہ سب ریکور کر چکے ہیں، اور اب ہمارے پاس آج پھر 2,500 کیسز ہیں، یعنی کہ پچھلی عید سے پہلے بھی 2,500 کیسز سے ہم 14,000 پہ گئے تھے، اور اگر ہم نے اس عید پر بھی خیال نہیں کیا تو پھر ہم 14,000 پہ جائیں گے، اور 14,000 کا مطلب ہے 140 ڈیتھس، کیونکہ 1% جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ ہے۔ اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے 3 چیلنجز ہیں۔ نمبر 1، ہمارا جو منڈی کا کام ہے اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ہم نے جگہ جگہ بڑی منڈیاں لگانے کی بجائے چھوٹی چھوٹی 4 منڈیاں لگائی ہیں، ان کو ہم بڑی اسٹرانگلی اس کو آڈٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ لوکیشنز بھی پلیز بتا دیجیے۔ یہ 4 جگہ ہم نے ترنول پہ، تاکہ وہ ہمارا جو اسلام آباد کا ویسٹرن ایریا ہے اس کو، رورل ایریا جنگی سیدھا والا کو کیٹر کرے گا۔ ایک ہم نے لگائی ہے ترلئی میں، جو ہمارے سارا سٹی ایریا اور جو ہمارے چک شہزاد ایریا ہیں اس کو کیٹر کرے گا۔ ایک ہم نے بارہ لگائی ہے تاکہ مریض آنے والے لوگوں کے اور اس کے ایریا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے، اور ایک ہم نے روات میں لگائی ہوئی ہے تاکہ GT روڈ پہ جو لوگ ہیں ان کو وہ دیکھ سکیں۔ یہ 4 ہماری مین منڈیاں، ان 4 پہ ہم پوری طرح SOPs فالو اپ کرائیں گے۔ یہ SOPs کیا ہیں؟ اس پہ انٹری ایگزٹ کے اوپر ماسک ہوں گے، بوڑھے لوگ نہیں آ سکیں گے، بچے نہیں آ سکیں گے، بیمار لوگ نہیں آ سکیں گے، بار بار یہاں پر ٹیسٹنگ ہوگی، لوگوں کو فاصلے سے رکھا جائے گا، جو آ رہا ہے وہ بار بار جانوروں کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا، کیونکہ یہ جو منڈیاں ہیں یہ سپر اسپریڈرز ہوتی ہیں۔ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جیسے ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں پر خدشہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا 10 منٹ کا 4 منٹ کا انٹریکشن ہے، ایک کمرے میں 2 یا 3 لوگ بیٹھیں گے، ہوا چینج ہوتی رہے گی۔ منڈیاں جو ہے وہاں پہ 30 سے 40 ہزار لوگ ہوتے ہیں، اور جانور بھی ہوتے ہیں، اور ڈیمپنیس ہوتی ہے جس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں۔ ایسی جگہوں کو ایپیڈیمیولوجسٹ کہتے ہیں یہ سپر اسپریڈرز ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو بھی آئے گا وہ بہت تیزی سے اس کے اندر بیماری پھیلی جا سکتی۔ اس لیے ہم نے یہاں پر ماسک کا بندوبست، یہاں پر بار بار سیمپلنگ ہم کریں گے، ٹیسٹنگ ہم کریں گے، لوگوں کو ہم نے آپشنز دیے ہیں کہ وہ آن لائن منڈیاں کریں۔ ہم نے 4-5 بڑے اجتماعی قربانی کا بھی سسٹم کر دیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر ہم نے 450 ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس کیے ہیں جہاں پر کوئی بھی اپنا جانور لے کے جا کے سستے ترین ریٹ پہ اس کو ذبح کروا سکتا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے انتظامات کیے ہیں تاکہ منڈی کی وجہ سے بیماری نہ پھیلے۔ اس پہ لوگوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے کہ اس سٹائل میں جب وہ پہلی دفعہ جائیں گے اور اس کو اڈاپٹ کریں گے اس ماڈل کو، تو ابھی تک کیا رسپانس ہے لوگوں کا؟ الحمدللہ اسلام آباد کی حد تک بہت اچھا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ابھی بہت جلدی ہوگا، کیونکہ عید سے 3-4 دن پہلے جو ہے نا ایک دم پینک آتا ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہر سال 60 سے 70 ہزار جانور جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں، چھوٹے جانور جو ہیں 60 سے 70 ہزار بیچے جاتے ہیں، اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک 3,000 آرڈرز ہمارے آن لائن اپلیکیشنز اور اجتماعی قربانیوں پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو خود بکرا لے کے جن کو خواہش ہوتی تھی اب وہ آن لائن آرڈرز دے رہے ہیں، یعنی کہ ان میں عقل آ گئی ہے اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ لوگ باز نہیں آئیں گے، لوگ جان بوجھ کے، اور سنت بھی ہے اس کو، وہ سمجھتے ہیں کہ فریضہ ہے، حالانکہ فتویٰ آیا ہے کہ آپ اس کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں، آپ گوشت ذبح کروا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ گھر میں لا کے کیا جائے۔ مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے، مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے، سعودی عرب میں ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ یہ لوگوں کی خواہش ہے تو وہ کریں گے۔ تو چیلنج ہے ہمارے پاس، یہ عید سے 7 دن پہلے جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ سختی کرنی پڑے گی۔ ہم اس پہ چھاپے بھی ماریں گے، اریسٹ بھی کریں گے، اور لوگوں کو تنگ بھی کریں گے اس معاملے میں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ یہ تو ہو گیا عید کی جو پہلے منڈی کا کام ہے۔ پھر عید کی سلاٹرنگ کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا ہے،
اور سلاٹرنگ کے بعد ہم نے علائشیں اکٹھے کرنے, کیونکہ ان سے بھی بہت زیادہ گند پھیل سکتا ہے. اس کا ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے, اس پہ ہم جرمانے بھی کریں گے, اویئرنیس بھی کریٹ کریں گے, ٹیمز بھی ہم نے بنا دی ہیں, جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کر دی ہے جہاں پہ اس کو ڈمپ کیا جائے گا. ویری رائٹ. یہ تو ہمارا ایک چیلنج ہے. دوسرا ہمارا چیلنج ہے جو عید کی نماز ہے. عید کی نماز کے اوپر ہم نے علماء سے بات چیت کی ہے, وہ راضی ہیں کہ ہم SOP کے مطابق پڑھائیں گے. تقریباً 850 سے 900 جگہیں مختص کی گئی ہیں, وہاں پہ ہم ڈیوٹی بھی لگائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے بھی. لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ عید کی نماز پہ لوگ لیٹ آ رہے تھے, اور لیٹ پھر جمگھٹوں کے جمگھٹے میں آ رہے تھے, اور اس ٹائم پہ وہ SOP کی وائلیشن کرتے ہیں اور اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو ایک وہ چیلنج ہوگا, اس کے اوپر ہم اویئرنیس کر رہے ہیں. اور تیسرا جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے جس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, جس میں آپ کا رول ہے اور عوام نے خود کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ عید کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں وغیرہ میں جب لوگ جائیں گے, پکنک پہ جائیں گے, باہر نکلیں گے, لوگوں کے گھروں میں جائیں گے, اتنا زیادہ انٹریکشن کریں گے, تو اسلام آباد کے لوگ باہر سے بیماریاں لے کے بھی آئیں گے اور یہاں سے بیماریاں لے کے بھی جائیں گے. وہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ اس کے اوپر پولیس نہیں روک سکتی, اس کے اوپر انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی, وہ لوگوں نے خود اپنی جان بچانی ہے. اس کے اوپر ہم صرف اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, اور ہم بار بار لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے لوگوں میں بوڑھے اور ایسے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس عید پر سادگی کا اظہار کریں. بہت زیادہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 1-1.5 مہینے کی بات ہے. یہ آخری انشاءاللہ اگر اگست کا مہینہ نکل گیا اور محرم میں ہم کنٹرول کر لیا, تو اسلام آباد کی حد تک یہ بیماری بالکل زیرو ہو جائے گی. اور اگر ہم باز نہیں آئے تو پھر ظاہری بات ہے, جب باز نہیں آتے تو پھر بھگتنا ہوتا ہے, رسک ہوتا ہے, پھر بھگتنا بھی. عید الاضحیٰ کے نزدیک آپ کیا روڈ میپ دے رہے ہیں کہ جو ناردرن ایریاز ہیں, کیونکہ لوگوں کا سمر ویکیشنز کے اندر رجحان ہے کہ وہ ان ایریاز میں جائیں اور اپنے ہالیڈیز کو سیلیبریٹ کریں یا ٹائم اسپینڈ کریں. اس میں ہم سب سے پہلے مری کی بات کریں کہ کیا اسلام آباد کے واسیوں کے لیے اب خوشخبری ہے کہ وہ مری کی طرف ٹریول کر سکتے ہیں؟ نہیں, مری بھی بند ہے, وہ پنڈی کی انتظامیہ نے بند کیا ہوا ہے, پورا ناردرن ایریا گلگت بلتستان کی انتظامیہ نے بند کیا ہوا ہے, اور AJK جو ہے وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے بند کیا ہوا ہے. تو لوگ یعنی کہ اگین جو ہے وہ گھر پہ ہی, وہ گھروں پہ ان کو رہنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں جب لوگ باہر جاتے ہیں, ہوٹلز میں رہتے ہیں, ہوٹلز کے اندر ہر روز ڈس انفیکشن نہیں کی جا سکتی, تو اس لیے. اور ابھی ٹورزم انڈسٹری کو بھی ہم نے بند کیا ہوا ہے, اس سے نقصان ہے, یہ خوشی کی خبر نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک جان بھی بچ جائے اگر, اور آپ کا ایک ٹور نہ ہو سکے ایک چھٹیوں میں, تو میرے خیال سے جان بچانا زیادہ افضل ہے, کیونکہ جان بچانا ایسے ہی جیسے پوری انسانیت کو گریٹر کاز ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد کے اندر 150 ڈیتھس ہو چکی ہیں, اور اگر ہم نے عید کے اوپر یہ اپنی خوشیوں کے چکر میں ہم پھرتے رہے تو 150 ڈیتھس اور ہوں گی. تو آپ سوچیں ایک ایک جو ڈیتھ ہے اس گھر کا پورا نظام دھرم بھرم ہوتا ہے, اور کورونا سے جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ ہسپتال سے سیدھا قبرستان جاتی ہے, لوگوں کو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے. اور جو اس کا علاج بھی ہے, آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور آپ سالیچیوڈ میں رہتے ہیں, آپ کو دماغی ڈپریشن بھی ہوتا ہے, اور لوگ روتے رہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو تو دیکھ لوں, میں اس کا آخری دیدار کر لوں, اور اس کو نہیں دیکھنے دیا جاتا, بہت پینفل ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے, اور میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا اس میں بالکل رسک نہیں لیں, اور آپ اپنی جان, جو لوگ اپنی جان رسک میں ڈالتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہماری جان رسک میں ڈالتے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے. میں آلریڈی اپنے 3 ڈائریکٹر CDA کے لوز کر چکا ہوا ہوں, 2 پولیس والوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, 3 ACs میرے پازیٹیو ہو چکے ہوئے ہیں, 1 اسٹاف نرس, 1 ویکسینسٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. تو میں تو کسی صورت بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لمحوں کی خوشیوں کے لیے کسی کی جان داؤ پہ لگائے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت ابرپٹلی اپنا جو ہے ڈسکرائب کیا, لوگوں کے سامنے بھی لائے ہیں کہ یہ ایکچوئل جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے, اور اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے بات کرتے ہیں. اسلام آباد اپڈیٹس جو ہے وہ APP ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان ویب TV کا ایک پروگرام انیشیٹو ہے, جس میں ہم اسلام آباد کے ہائی لائٹس جو ہیں اس میں فیچرز ہیں, اسلام آباد کلائمیٹ ہے, ماگلا ہلز ہیں, انوائرمنٹ ہے اور سراؤنڈنگز ہے, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, انفراسٹرکچر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر بتاتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم یہ چاہیں گے کہ چونکہ آپ سے شیئر کیے گئے تھے کچھ پروگرامز, تو آپ کا ویو پوائنٹ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہوگا, اور ہم چاہیں گے کہ اس پہ آپ کا کچھ کامنٹ ہو. APP تو ویسے ہی پاکستان کی بہترین سروسز میں سے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, اور جو بھی ان کی پریس ریلیزز جاتی ہیں وہ بھی بہترین ہوتی ہیں. اب ان کا ٹویٹر بھی آ چکا ہوا ہے, ان کا ڈیجیٹل سروسز بھی آ چکی ہوئی ہیں, اور اب وہ میڈیا پہ بھی آ چکے ہیں. اور جو سب سے اچھی کاوش ہے وہ اسلام آباد اپڈیٹس کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے لوگوں کو یہ ہمیشہ سے یہ ان کے لیے رہا ہے کہ ان کو اسلام آباد کی خبریں کم ملتی ہیں. اسلام آباد کے سیاسی منظر تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ جی پرائم منسٹر آفس میں یہ ہو رہا ہے, پریزیڈنٹ آفس میں یہ ہو رہا ہے, لیکن اسلام آباد کے ضلعی لیول پر کیا کام کیے جا رہے ہیں, کیا پرابلمز ہیں, کیسے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد اپڈیٹس بالکل ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کمنٹ. اور بڑا ہی میں بھی اس کو انجوائے کر رہا ہوں, لوگ بھی اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو جیسے باقی شہروں کے لوکل چینلز ہیں, لاہور کا ہے یا کراچی کے ہیں, تو اسلام آباد اپڈیٹس ویسی ہی انفارمیشن اسلام آباد کے لوکلز کو دے گا,
اور یہ بالکل لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بن جائے, میری یہ دعا ہے. تھینک یو سو مچ. وی نیڈ یور کوپریشن اینڈ کوآرڈینیشن ایز ویل, کیونکہ یہ کام ہی آپ سے جڑا ہے. ہم وہی دکھائیں گے جو آپ لوگوں کے لیے سرو کر رہے ہیں یا جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ڈفرینٹ ایپیسوڈس کے اوپر پلان چیک آؤٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی فوڈ اسٹریٹس پر بہت کام ہونے والا ہے. میلوڈی کی سچویشن بہت زیادہ بلیک ہے, بہت پور ہے. ہم جب وہاں گئے ہیں تو ایون کہ کیا دکھائیں, کیونکہ ایون آپ کھانا بھی کھانے جائیں اپنی فیملیز کے ساتھ یا ویسے فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ پہ تو وہ فوڈ اسٹریٹ نظر نہیں آتی ہے. سر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بیسیکلی جو میلڈی فوڈ پارک ہے یہ چیئرمین سی ڈی اے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے ان کا یہ آئیڈیا تھا اور انہوں نے اس کو پارک بنایا اور بڑا ہٹ یہ پارک کیا. پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے تھے اور یہاں پہ کرتے تھے اور اس کا ایک سسٹم چلنا شروع ہو گیا. انفارچونیٹلی 2015 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک طرح سے چینجز آئیں. اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ علیحدہ کر دی گئی, ڈی ایم اے علیحدہ ہو گیا, انتظامیہ سی ڈی اے علیحدہ, اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے پروجیکٹس تھے جو آہستہ آہستہ اپنا فوکس جو محکمے تھے انہوں نے فوکس نہیں کر سکے. اور میلڈی فوڈ پارک بالکل ایسا ہی پارک ہے. میں سمجھتا ہوں سید پور کے اندر بھی آلدو ابھی سید پور میں کافی بہتر حالات ہیں لیکن وہ بھی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. اس میں ہم میئر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں, اپنے اے سیز کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ ان کی کوالٹی جو ہے وہ انشور کرتے رہیں. لیکن کوالٹی انشور اصل میں مسئلہ صرف کوالٹی کی انشورنس کا نہیں ہے کہ کھانا صحیح مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, وہاں پہ ایمبیانس ہونی چاہیے, وہاں پہ ایک پورا انوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ ایک فوڈ اسٹریٹ لائک ہوتا ہے. وہ انوائرمنٹ ختم ہوگی. پہلے یہاں پہ شیلڈز لگائی بڑی بڑی اسکرینز لگائی جاتی تھی, میوزک کیا جاتا تھا, انویٹیشنز کی جاتی تھی, رینوویٹ نہیں کیا گیا. رینوویٹ کرنے پہ تقریباً 8 سال سے تو میں دیکھ چکا ہوں کہ اس کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں لگایا گیا. ایسا ہی اور بڑی تیزی سے یہ خرابی کی طرف جا رہی ہے. اب کیونکہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو میں خود بھی اس میں رول پلے کروں گا اور میں ایم سی آئی سے بھی ریکویسٹ کروں گا, سی ڈی اے سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے لیے کچھ پیسے مختص کیے جائیں اور اس کو دوبارہ سے الائیو کیا جائے. اور اسلام آباد کے اندر تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کی جگہیں کم ہیں اور لوگ اور ادر سیکٹرز میں بھی بہت ضرورت ہے کہ اس طرح کے پوائنٹس وہاں پہ بھی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. G7 میں بھی ایک جگہ بنی تھی کہ وہاں پہ بنے, اور اب میرا خیال تھا D12 کے اندر بھی ایک مارکیٹ کی جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ فوڈ اسٹریٹ بنائی جا سکتی ہے. میں اس کو پش کروں گا. واقعی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, میں پش کروں گا. ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے, اسلام آباد کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے ابھی آپ کا ویژن کیا ہے؟ کیونکہ اس پہ بھی ہم کچھ ایپیسوڈس کرنے والے ہیں. اس پہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جان سکیں کہ آپ کے ویژن میں کیا ہے, کہ یہ آلریڈی نیچر سے جڑا ہوا ایک علاقہ ہے اور اس کی خوبصورتی کو پرزرو کرنا زیادہ معنی رکھتا ہے بجائے اس کے کہ اس کی کوئی رینوویشن یا کوئی ادر معنوں میں اس کو خوبصورت بنانے میں. تو بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جو جیسے دیکھیں کسی بھی شہر کو جو اربن بیوٹی ہے, اربن بیوٹی اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو ہمارے سامنے ہانگ کانگ آتا ہے, ہمارے سامنے ٹوکیو آتا ہے, پیرس آتا ہے, لنڈن آتا ہے یا نیو یارک آتا ہے. لیکن اگر آپ وہاں کی بیوٹی دیکھیں, نیو یارک میں بھی تو آپ کو نظر آئے گا بڑی بڑی اسکرینز لگی ہوئی ہیں, ٹائم اسکوائر ہے, وہاں پہ لائٹس ہیں اور بالکل اس کو بنایا گیا ہے, کمرشل اور کامرس اورینٹیڈ سٹیز بنائی گئی ہیں. اسلام آباد ایسا شہر نہیں ہے. اسلام آباد جو ہے یہ بہت زیادہ نیچر کے قریب سٹی ہے, فارسٹ اس کے اندر موجود ہے اور اس کا جو ماسٹر پلان ہے وہ اس کو گرین رکھنا چاہتا ہے. تو اور ہمارا جو ویژن ہے یہی ویژن ہے, جو پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی ویژن ہے, اسی کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو کوئی ٹوکیو یا ہانگ کانگ یا نیو یارک ٹائپ شہر بنائیں, ہم اس کو پراپر کلین اینڈ گرین جو ہے اس کو رکھیں. کلین اینڈ گرین میں کیا کام ہو سکتے ہیں, اس کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک تو ہمارا گرین کمپوننٹ ہے اور ایک کلین کمپوننٹ ہے. کلین کمپوننٹ میں اسلام آباد میں پہلی دفعہ جو ہے بنایا جا رہا ہے ڈمپنگ گراؤنڈ, ڈمپنگ سائٹ, انجینئرڈ ڈمپنگ سائٹ بنا دی جا رہی ہے. ویسٹ ٹو انرجی کا پلانٹ اس کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تاکہ یہ والا کام ہو. اسلام آباد میں پہلی دفعہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کام کر رہی ہے. کہیں پہ اب دھواں, آپ کو کالا دھواں نظر نہیں آئے گا. ہماری انڈسٹریز تمام آڈٹ ہو چکی ہیں. اسلام آباد میں کالے دھوئیں والے اینٹوں کے بھٹے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. کالا دھواں دینے والی گاڑیوں کو ہم بند کر چکے ہوئے ہیں اور جتنا بھی انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کو بھی ہم ٹریٹ کر کے کر رہے ہیں. اور اب ہم آگے بھی جتنی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ہم ان کو پش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ایریاز میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں. یہ تو ہم کلین کے اوپر کام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ہم نے پلاسٹک کو بین کر دیا, پلاسٹک بیگس کو بین کیا. اس پہ ہم تھوڑی سستی ہو گئی ہے کرونا کی وجہ سے, اس کو ہم دوبارہ لائیو کریں گے تاکہ ہم پلاسٹک کو ایلیمینیٹ کر دیں. یہ ہمارے کچھ کلین کے اندر کام ہے. اسی طرح ہمارے کچھ گرین کے اندر کام ہے. گرین کے اندر جو سب سے بڑا ہم نے کام کیا, لاسٹ ایئر ہم نے 10 لاکھ درخت لگائے پورے اسلام آباد کے اندر, اور اس کا اب ہمیں رزلٹ نظر آنا شروع ہو گیا کہ اسلام آباد کی رین فال بھی امپروو ہو رہی ہے, اسلام آباد کا ٹیمپریچر بھی نیچے جا رہا ہے. اور ابھی ہمیں جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مزید ہر سال 10 لاکھ درخت لگاتے رہے تو 6 سے 7 سال میں اسلام آباد کی قریب علاقوں میں برف باری ریسٹور کر سکتے ہیں. اس کی جو پہلے کا جو انوائرمنٹ تھا جو ہم نے کھو دیا ہے, وہ ریسٹور بھی ہو جائے گی اور یہاں پر برف باری ہونے کا بھی چانس ہے.
تیسرا سر یہاں پر یہ بتائیے گا کہ یہ جو درخت لگائے گئے ہیں کیا اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک پہاڑی زمین ہے اور اس کے اوپر وہ درخت لگے گا جو یہاں سے کاٹا گیا تھا, جس میں صنوبر ہے, جس میں چیڑ ہے, آئی تھنک سو. جی, اسلام آباد کے اندر جو پہلے درخت لگائے گئے تھے جب اس کی میسو پلانٹیشن کی گئی تھی 60s اینڈ 70s میں, تب بھی چائنا سے اسپیشیز منگوائی گئیں اور جہاز کے ذریعے مڈ بالز بنا کے یہاں پر, کیونکہ اسلام آباد ویسے بیرن ایریا تھا, یہاں کے پہاڑ جو ہیں وہ خشک پہاڑ ہوا کرتے تھے, تو 60s 70s میں جو درخت لگائے گئے جو اب بڑے ہو چکے ہیں ان میں سفیدہ لگایا گیا, اس میں ایسے درخت لگائے گئے جو یہاں پر الرجی کا باعث بنے, ملبری پیپر ملبری لگایا گیا, یہ سارے. اب ہم نے اس سے لرن کیا لیسن سے, اب ہم پیپر ملبری کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. اور اکثر جو ہمیں شکایت آتی ہے کہ جی فلاں جگہ سے درخت کاٹ رہا ہے, ہماری ٹیم پہنچتی ہے, تو اصل میں ہماری اپنی ہی ٹیمز پیپر ملبری کو ختم کر کے اس کی جگہ ہم نئے جو اسلام آباد کے انڈیجنس پلانٹس ہیں ان کو لگا رہے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ امالتاس ہے, جکرانڈا ہے, امرود ہے, پائن ہے, چیڑ ہے, یہ سارے وہ ہیں جو ہم لگا سکتے ہیں جو ہماری انوائرمنٹ کے لیے بہترین ہے, اور ہم انہی کو اب لگائی جا رہے ہیں اور اس میں ہم کافی سکسیزفل ہیں. لیکن اسلام آباد میں آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ اسلام آباد میں درختوں کا سب سے بڑا دشمن ٹرمائٹ ہے. تو یہاں پر ٹرمائٹ اور نمبر 2 سب سے بڑا دشمن یہاں کے جو کیٹل ہے. ہم درخت لگاتے ہیں تو بھینسیں آ جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے سبربز میں کچی وادیاں بھی ہیں, جی ہم دیکھتے ہیں, اور وہ آ کے سارے کا سارا. اب ہمارا D12 میں تقریباً ہم نے 3000 پودے لگائے, جس میں سے 1500 کے قریب جو ہیں وہ جانوروں نے کھائے. پھر ہم نے ان کو ریسٹ بھی کیا, سختی بھی کی, لیکن اب وہ بھی غریب لوگ ہیں, ان پڑھ بھی ہیں, ان کو سمجھانا بھی ایک تو یہ 2 ہمارے بڑے چیلنجز تھے. اب اس کا ہم نے کیا کیا ہے, اب ہم جو سپیشیز لگا رہے ہیں, اب ہم نے کہا جی بے شک ہم 10 لاکھ درخت نہ لگائیں, ہم 5 لاکھ درخت لگائیں, اور جو باقی 5 لاکھ ہیں وہ اس کے ارد گرد باڑ لگانے میں لگائیں, اور اس کو ہر مہینے پانی پہنچانے کے لیے ٹینکر پہ لگائیں, اور کوئی مالی اس پہ رکھ لیں جو اس پہ کام کرتا رہے, تاکہ وہ پھلے پھولے اور خراب نہ ہو. ہاں, جو اس کی نشو نما ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم نشو نما نہیں کریں گے تو ٹری کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ صرف 30% ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 10 لاکھ درخت لگائے ہیں تو 7 لاکھ درخت مر جائیں گے اگر آپ نے ان کی کیئر نہ کی. بہت ہائی ریشو ہوتا ہے, یہ اتنی پروٹیکشن مانگتا ہے, ایسے ہی جیسے بچوں کو دی جاتی ہے. لیکن جب یہ ایک فارسٹ انوائرمنٹ بن جاتی ہے, اس کے بعد آپ نے زیرو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, آپ کو پانی بھی نہیں دینا ہوتا, پھر وہ خود بخود زمین سے بھی کھینچتے ہیں, اپنا ایک ہیبیٹیٹ بنا لیتے ہیں. تو ہم اسی کے اوپر اب کام کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. اسلام آباد کے ریکریشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو لوگ یہاں آنا پسند کرتے ہیں, اور ویسے بھی یہ کیپٹل سٹی ہے اور پوری دنیا سے لوگ فارنرز ٹورسٹ یہاں پر اٹریکٹ ہیں, اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ بہت اٹریکشن فیل کرتے ہیں, پلیجر فیل کرتے ہیں. تو شکر پڑیاں پر ایک ہم پروجیکٹ کا سنا کرتے تھے کہ جو چیئر لفٹ کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر انسٹالیشن ہوگا اس کا, لیکن ابھی تک تو ہم اس کی کوئی ویزیبلٹی نہیں دیکھ رہے. بیسیکلی لا جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ مارگلا کے جو فارسٹ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ چیئر لفٹس لگا سکتے ہیں, ٹورسٹ کے لیے ریسٹورینٹس بنا سکتے ہیں, ٹورسٹ اسپاٹس بنا سکتے ہیں, جنگل اسپاٹس بنا سکتے ہیں, قانون تو یہ الاؤ کرتا ہے. لیکن ابھی جو حکومت ہے ان کی پالیسی یہی ہے کہ ہم نے فارسٹ ایریا میں ایک پتا بھی نہیں گرنے دینا, کیونکہ ہم آلریڈی بہت سارا فارسٹ ایریا لوز کر چکے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے منال ریسٹورینٹ بھی بنایا گیا, لا مونٹانا بھی بنایا گیا, آلریڈی ڈیفارسٹیشن کا مسئلہ پاکستان کے بڑے مسئلوں میں سے ہیں. دنیا کے اندر جو بہترین پریکٹس یہی ہے کہ آپ کے 100 میں سے 25% لینڈ جو ہے وہ فارسٹ کے لیے ہونا چاہیے, اور پاکستان کا بھی جو لا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان کا 25% لینڈ فارسٹ کے لیے ریزرو ہونا چاہیے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں صرف 4% لینڈ جو ہے وہ فارسٹ کا بچ چکا ہوا ہے. تو ابھی تو ہم بالکل کسی انٹرٹینمنٹ 4% ایریا فارسٹ کے لیے لیفٹ رہ گیا ہے, 21% جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا, ڈیفارسٹیشن ہو چکی ہوئی ہے. تو ابھی تو ہمارا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے لے کے لوگوں کی زمینیں ایکوائر کریں اور اس کو فارسٹ کے لیے ریزرو کرنا شروع کریں. مارگلا کے اوپر یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. اسلام آباد کے اندر پہلی دفعہ 1700 ایکڑ کے اوپر بوٹینیکل گارڈن کی زمین ہم نے ریکور کرائی, میسو آپریشن کیا, 1000 کنال کے قریب ایریا ہم نے ریکور کرا کے اس پہ باؤنڈری وال لگا کے دیے, اور وہ اسلام آباد کا آکسیجن پمپ بنے گا. وہاں پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بنی گالا میں یہ بن رہا ہے, تو ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. فی الحال ہم جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں ہماری پرائرٹی میں نیچے ہیں. سر اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے اسلام آباد زو کا جو سچویشن ہے کرنٹلی. یہاں پر جانور جب رکھے جاتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ ان کے مطابق, ان کی نیچر کے مطابق نہیں اویلیبل ہوتا, پرووائڈ نہیں ہو پاتا. ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے حوالے سے کچھ آگے کچھ پلانز ہیں کہ آپ ایکسٹینڈ کریں گے زو کا ایریا یا اس کو ماڈیفائی کریں گے؟ نہیں, زو کے اوپر میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں کہ اسلام آباد زو جو ہے یہ CDA نے بنایا, اور CDA ہی اس پہ انویسٹ کرتا تھا. اس کی ٹکٹس میں سے جتنے پیسے لیتے تھے وہ اس کو دیا کرتے تھے. انفارچونیٹلی جب یہ لوکل گورنمنٹ بنی تو یہ لوکل زو جو ہے انوائرمنٹ کا سبجیکٹ تھا, یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. وہاں پہ کچھ فنڈز کا ایشو رہا اور اس کو صحیح ٹیک کیئر نہیں کی جا سکی, اور بڑے برے حالات ہو گئے جانوروں کے. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور حکومت نے بھی نوٹس لیا.
حکومت نے اب ایک نیا وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ بنا دیا ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے تحت. ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو ٹیک اوور کر لیں اور وہ اب اس کو امپروو کر رہے ہیں. اور اس میں جانوروں کی شکایت آتی رہتی ہیں اور اس کو ہم ایکشن بھی لیتے رہتے ہیں. جیسے وہاں پہ کاوان ہاتھی ہے, وہ ہاتھی کے حوالے سے بہت زیادہ ہاتھی جو ہے یہ ایسا ہاتھی ہے کہ یہ آیا تو سری لنکا سے تھا, لیکن اب اسلام آباد پاکستان کے اندر سری لنکن ایلیفنٹس اور کہیں ہیں نہیں ہیں. تو اگر کہیں اور ہوتے تو ان کو ہم یہاں پہ لے کے آ سکتے تھے, یہاں سے ہاتھی کو کہیں اور بھی لے کے جا سکتے تھے, کیونکہ سری لنکا کا جو ہاتھی ہے اگر وہ انڈین یا افریقن ہاتھی کے ساتھ رہے گا تو ان کی لڑائی ہوتی ہے بہت سخت, اور ان کی بڑی عجیب و غریب سے. اس لیے پاکستان میں ان کو ہم موو نہیں کر پا رہے کہیں پہ. سری لنکا میں واپس بھیجنا ایک طرح سے فارن پالیسی کی بڑی امبیرسمنٹ ہے. انڈیا اور افریقہ بھی نہیں بھیج سکتے. تو اب ہم نے ان حالات کے اندر ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے بیسٹ انوائرمنٹ رکھیں. اب ہمیں یہ آئیڈیا ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کو کمبوڈیا بھیجا جائے, وہاں پہ کچھ ایلیفنٹس ہیں جہاں کے ساتھ ان کے ساتھ رہ سکتا ہے, اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اور اس کی ریپلیسمنٹ میں کیا ہوگا؟ اس کی ریپلیسمنٹ میں تو پھر یہاں ہم کوئی 2 ہاتھی ایز اے کپل منگوائیں. ہاتھی ایسا عجیب جانور ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ایموشنل اینیمل ہے. اگر ہاتھی جیسے کاوان تھا, اس کے ساتھ اس کی فیمیل ایلیفنٹ تھی, تو یہ اپنا ٹائم گزارتے رہتے تھے. فیمیل ایلیفنٹ کی ڈیتھ کے جانے کے بعد سے وہ سائیکولوجیکلی اس کا اتنا زیادہ یہ لونلی فیل کرتا ہے کہ ہاتھی اپنی جو ٹرنک ہے اس سے اپنی ٹیل کو پکڑ لیتا ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہ کسی کے ساتھ ہے. ہاتھی اس لحاظ سے بہت ایموشنل جانور ہے. اب یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. بیسٹ تو یہی ہے, میں خود پرسنلی تو سمجھتا ہوں کہ زوز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. جانوروں کو اس طرح بند رکھنا, ان کی بددعائیں لینا, یہ مناسب نہیں ہے. لیکن باہر کا اب پوری دنیا میں زوز ہوتے ہیں, ان کا ایک ایجوکیشنل پرپزز بھی ہے, اور بچوں کو بھی یہ سکھانا کہ جی جانور کیسے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا ضروری کام ہے. تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرے گی اس کو ہم کمپلائی کریں گے. بالکل ٹھیک سر. سائیکلنگ اسلام آباد میں بہت تیزی سے جو ہے وہ ٹرینڈ پکڑ رہی ہے. کیا آپ سیپریٹ ٹریکس جو ہیں وہ دے رہے ہیں لوگوں کو, اور اس میں فیمیلز کے لیے کتنی انکریجمنٹ ہے کہ وہ بھی, بلکہ نہ صرف فیمیلز بلکہ ہائی اپس یا جو آپ کہہ لیں کہ جو تھوڑا سا اپر کلاس ہے, وہاں پہ بھی یہ چیز جو ہے اس کی کچھ میجرز دی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ بھی اس کو اڈاپٹ کریں تاکہ پھر وہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو اور لوگ اس کو فالو کریں؟ دیکھیں, سائیکلنگ کا جو پورا پروجیکٹ ہے اس کے 3 فیزز تھے. سب سے پہلا فیز تو یہ تھا کہ ہم سائیکلنگ کو پروموٹ کریں اور لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی لوور کلاس کی سواری ہے یا وہیکل ہے, اس کو ہر بندہ استعمال کرے. اس کے لیے میں نے خود بھی 3 ایونٹس کرائے اور میں نے خود سائیکل چلائی. کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھی میں نے چلائی, F9 پارک میں بھی چلائی, اور میں نے سائیکلنگ کے کچنار پارک میں بھی اس کو پروموٹ کیا. اور ہم نے اسلام آباد میں پھر میں نے چک شہزاد کے اندر بھی چلائی, اور تاکہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس, اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے. بہت سارے سائیکلسٹ اکٹھے بھی ہو چکے ہوئے ہیں, اور وہ ابھی کورونا سے پہلے بھی انہوں نے ایونٹ کیا, اور اب ہم انشاءاللہ سردیوں میں دوبارہ بھی اس پہ ایونٹ کرائیں گے. اب ہمارا دوسرا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے. انویسٹمنٹ کے لیے یہ جو ٹارگٹ ہے میونسپل کارپوریشن کو دیا گیا, اور انہوں نے بڑا بہترین کام کیا. کانسٹیٹیوشن ایونیو کے ارد گرد تو سائیکلنگ ٹریک بنا دیا ہے, لیکن سائیکلنگ کے لیے سڑک میں جگہ رکھنا, اس کو پینٹ کرنا, پھر اس پہ اس کی ٹریفک ایلوکیٹ کرنا روڈ کے اوپر, اس کے اوپر پیسے چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میونسپل کارپوریشن اس کے اوپر اپنا انویسٹمنٹ کرتی رہے. جب یہ انویسٹمنٹ وہ کر دیں گے, اس کے بعد پھر اس کی ٹریفک انفورسمنٹ اور پھر اربن ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو بھی اس میں لے کے آنا, وہ 3rd اسٹیپ ہوگا. تو اب جیسے ہی اس کے اوپر کوئی فنڈنگ ہمیں ملے اور کوئی اس پہ پروجیکٹ ہو, تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسلام آباد پاکستان میں لیڈ لے گا سائیکلنگ میں. یعنی آپ سمجھتے ہیں, آپ اس کے بارے میں بہت ہوپ فل ہیں کہ وہ ایلیٹ کلاس جو ایک خاص کلچر رکھتی ہے وہ کبھی اس طرف لوٹے گی, وہ آئے گی. اور چونکہ یہ ماحول کی بھی بہت ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے پولوشن فری ہو جائے گا آپ کا. اس کا سب سے 2 فائدے ایک تو یہ ہیں کہ جی جب آپ بس استعمال نہیں کریں گے, سائیکل استعمال کریں گے, تو پیٹرول بچے گا, انوائرمنٹ کلین ہوگی, آپ کی اپنی صحت امپروو ہوگی. اگر آپ 6 سے 7 کلومیٹر ڈیلی سائیکلنگ کر دیں تو آپ کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوگی, آپ کی شوگر نہیں ہوگی, آپ کی سانس بہتر ہوگی. اس کے تو بہت فائدے ہیں. اسی لیے, اور آپ حیران ہوں گے کہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر سائیکلنگ بہت زیادہ کامن ہے, وہاں پہ ڈپلومیٹس ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی باقی شہر کے اندر جب تک ہم اس پہ انویسٹ نہیں کریں گے تو اس کو ہم اس طرح پھر لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. تو انویسٹمنٹ ضروری ہے. رائٹ, ایک پراپر پلاننگ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ, اور سائیکل ٹریک بنانا, اور ٹریکس بنانا, لوگوں کو سیکیور بھی تو کرنا ہے, سیکیور کرنا, اس پہ تھوڑے سے وہ بارز لگانے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی باتیں سن رہے ہیں ہم آپ سے, اور ہمیں لگتا ہے کہ وی آر ہوپ فل کہ اگلے چند سالوں میں اسلام آباد کا جو ایک نقشہ ہوگا وہ ایک ترقی یافتہ ممالک کی طرح کی جو ہیں وہ گلمسز ہوں گے, اور ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں گے جس طریقے سے لوگ انٹرنیشنلی ڈیولپ کنٹریز کے لوگ گزارتے ہیں. تو سر یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں ہم ایک بہت ہی جو امپورٹنٹ ایک پرابلم فیس کر رہے ہیں لوگ, شہری جو ہیں,
پارکنگ کا بہت ایشو ہے. جہاں بھی کہیں کچھ بلڈنگز ہیں, سیکٹرز ہیں, مارکیٹس ہیں, وہاں پر پارکنگ نہیں اویلیبل ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح سے دور کی جا سکتی ہے یہ شکایت؟ دیکھیں, پارکنگ کا جو پرابلم ہے دنیا کے ہر اربن سٹی میں ہے. اس کے جو دوسری دنیا کے اندر سولوشنز نکالے گئے ہیں, انہوں نے یہ سولوشنز نکالے ہیں کہ انہوں نے پارکنگ کے اوپر فری یا پریمیم چارج کرنا شروع کر دیا. اگر آپ لنڈن چلے جائیں تو وہاں پہ 1 گھنٹے کی پارکنگ پہ 1000 روپیہ تقریباً لیا جاتا ہے. یہ 100 پاؤنڈ تک بھی لے لیتے ہیں وہ, ڈپینڈنگ آن دی ایریا کہ کس ایریا میں آپ پارک کر رہے ہیں. اس طرح اگر آپ نیو یارک میں چلے جائیں, دبئی میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر پارکنگ چارج کی جاتی ہے. اسلام آباد میں پارکنگ بالکل فری ہے, اور جب پارکنگ فری ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں آتا کہ آپ واپس اس پارکنگ کے اوپر انویسٹ کریں. پھر بھی اس بیماری کو اور اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے اسلام آباد میں جب ہم CDA میں تھے تو ہم نے F7 مرکز کے اندر جو ہیں وہ 2 پارکنگز بنائی تھیں. تو اب F7 مرکز میں پارکنگ کا ایشو کافی حد تک حل ہو گیا. 2 انڈر گراؤنڈ پارکنگ جو بنائی ہیں, 2 پارکنگ بنائی. اور ہمارا پلان یہی ہے کہ بلو ایریا کے اندر بھی ہم انڈر گراؤنڈ سے لے کے ایک پوری ایریا ڈیزگنیٹ کر کے اس پہ پلازا کھڑا کریں, اور اس کے اندر جس نے پارک کرنا ہے وہ پارک کرتا رہے, اور اس پہ وہ کچھ چارجز لیے جائیں. انفارچونیٹلی جو اسلام آباد کے ٹریڈرز ہیں وہ پارکنگ فیس چارج کرنے پر بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہیں, وہ چارج کرنے نہیں دے رہے, اور اس وجہ سے ہمارا تھوڑا اس میں ہم انویسٹ نہیں کر پا رہے. دوسرا جو پارکنگ کا سب سے بڑا اسلام آباد میں ایشو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو شو رومز ہیں, جو گاڑیاں بیچنے والے ہیں, وہ اٹھ کے مراکز میں آ گئے. حالانکہ ان کو ہم نے کہا ہوا ہے, ان کے لیے ایریاز ڈیزگنیٹ کیے ہوئے ہیں, ان کو کہا کہ انڈسٹریل ایریا میں جائیں, بڑے پلاٹس پہ جائیں, یا رورل ایریا میں اپنی جگہ خریدیں. لیکن سم ہاؤ وہ ایک دکان لیتے ہیں, چھوٹی سی دکان لیتے ہیں 10 بائی 10 کی, اور باہر 100 گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں. اس پہ ہم نے ایکشن کیا, لیکن پھر کورٹ میٹر آ گیا. کورٹ نے کہا جی آپ فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ پارکنگ انفورس کریں, آپ اس جگہ کو سیل نہیں کر سکتے. اینی ویز پھر اس کے اوپر لا میکنگ ہوئی. لا کے بعد اب ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, وہ لوگ اس پہ تیار ہیں. اگر ہمارے شو رومز شہر سے باہر چلے جائیں تو ہمارا 50% پارکنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی 50% کے لیے ہم تاجروں کے ساتھ لگے رہیں گے کہ کچھ نہ کچھ گاڑی کی سیکیورٹی کے لیے بھی, کیونکہ اسلام آباد میں گاڑی چوری کا بھی ایشو ہے, تو وہ بھی بچ سکتے ہیں. کیمراز بھی اس پیسے سے لگایا جا سکتے ہیں, اور لوگ مائنڈ نہیں کریں گے. اگر ان کو 2-3 گھنٹے کے لیے 15-20 روپیہ دینا بھی پڑ جائے تو میرے خیال ہے اسلام آباد کے لوگ مائنڈ نہیں کریں گے, پرووائڈڈ اگر ان کو فیسلٹی مل جائے, کوفت سے وہ بچ جائیں, فرسٹریشن سے بچ جائیں. اس پہ ہم کام کیونکہ واقعی پہ وہ آپ کافی دیر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے پارک کرنے کے لیے, اور یہ بہت بڑا ایک میجر ہرڈل ہے ٹریفک کے فلو میں بھی. سر, پانی پینے کے صاف پانی کی بات کریں تو اسلام آباد میں کیا کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ کچھ لانچ ہو رہا ہے, اور واٹر فلٹریشن پلانٹس جو یہاں پر موجود ہیں ان کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے, اور جو ہیں ان کی مینٹیننس اور ان میں پانی کا فلو, واٹرز جو فلو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت دیر تک لوگ جو ہیں وہ اس پہ انہیں کھڑا رہنا پڑتا ہے. اسلام آباد کے اندر جو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کا مسئلہ ہم کافی حد تک حل چکے ہیں. آج سے 2 سال پہلے جو حالت تھی اب وہ حالت نہیں ہے. اس میں تو پہلے تو 40 کے قریب بند پڑے ہوئے تھے. ہم نے سیلانی ٹرسٹ کے ساتھ ایک MOU کیا, اور ہم نے G سیریز کے جتنے I سیریز کے جتنے پلانٹس ہیں ان کو ہینڈ اوور کیے. انہوں نے مینٹین کر کے ان کو باقاعدہ ٹریٹمنٹ کر کے وہ پانی تو بہترین آ رہا ہے. لیکن اسلام آباد کا پانی کا مسئلہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے. اسلام آباد کے اندر جو واٹر ٹیبل ہے بڑی تیزی سے نیچے چلا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اتنے بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنے ہیں کہ جو پر پرسن جو واٹر کی یوزیج ہے وہ ہماری 10 ٹائمز انکریز ہو گئی ہے. پھر ان کا گاڑیوں پہ استعمال, پیٹرول پمپس پہ استعمال, انڈسٹریل کا استعمال. پھر جو اسلام آباد کے اندر 40 فیکٹریاں لگی ہیں جو زمین سے پانی نکال کے پانی کی بوتلیں بیچ رہی ہیں لوگوں کو. اس کی وجہ سے پانی کا مسئلہ کم ہوا, اور ہمیں پانی زیادہ چاہیے. جو ہمارے پاس پانی ہے راول ڈیم سے آتا ہے یا سملی ڈیم سے آتا ہے, خانپور ڈیم سے آتا ہے, وہ اب کافی نہیں رہا, اور واٹر ٹیبل نیچے ہونے کی وجہ سے ٹیوب ویلز بھی کام نہیں کر رہے. اب اس کے اوپر تقریباً 100 ارب کا پروجیکٹ ہے, وچ از اے ہیوج پروجیکٹ. وہ اپروو ہو چکا ہوا ہے, اور اب اس کو فائنل اپروول کے لیے ایکنیک میں گیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ جو غازی بروتا ڈیم ہے وہاں سے ہم پانی کی پائپ جو ہے, وہاں پہ پمپنگ اسٹیشن بنے گا, غازی بروتا ڈیم سے پانی پمپ کیا جائے گا, اور وہ مارگلا کے پہاڑ کے اوپر سے آ کے اسلام آباد کے باسیوں کو پانی دے گا, اور اگلے 25 سال تک وہ اسلام آباد کے پانی کا مسئلہ حل کر دے گا. اس کی ڈیوریشن کیا ہے؟ اس پروجیکٹ کی ڈیوریشن 5 سال ہے, اور ابھی اس کی سارا کیس بن کے ایکنیک کے پاس چلا گیا ہے. ایکنیک جب اس کو اپروو کرے گی تو اس کے بعد اس کی لینڈ ایکوزیشن سٹارٹ ہوگی. 1-1.5 سال میں لینڈ ایکوزیشن ہوگی, پھر اس کے بعد 1-1.5 سال میں پمپنگ ہوں گے اور پائپس بچھیں گی. تو 5 سال کے اندر یہ پروجیکٹ پہ کام شروع ہوگا. تو تب تک اسلام آباد کے اندر پانی کا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ ہے, اور اس میں اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو انڈسٹریل پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کو چارج کیا جائے. وہ ہم نے چارج کرنا شروع کر دیا ہے, اور میونسپل کارپوریشن اب ان سے زیادہ پیسے لے رہی ہے. جو گھروں کے اندر 3 مہینے میں پانی دیا جاتا تھا صرف 500 روپے میں, اب اس کو بھی ریوائز کیا گیا ہے. اور اب انڈسٹریل, تاکہ وہاں سے جو پیسہ جنریٹ ہو وہ ہم ایونچولی ادھر ان پٹ دے کے تو اپنا پروجیکٹ چلائیں. بالکل ٹھیک ہے.
باتیں تو بہت سی ہیں, ایشوز بھی بہت سے ہیں, اس کے لیے تو پورا دن بھی شاید چاہیے, تو ہمارے سبجیکٹ جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. پروگرام کو تھوڑا سا سم اپ کرتے کرتے ہم آپ کا میسج بھی لینا چاہیں گے 5 اگست کے حوالے سے ریفرنس میں, کہ جب شب خون مارا گیا کشمیر کے جو ایک خطے کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اور اس کے کانسٹیٹیوشن کو پامال کیا گیا, اس پر بھی آپ اپنا ایک میسج دے دیجیے. بالکل 5 اگست کو ہم ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی بالکل سالیڈیرٹی کے طور پہ منائیں گے, اور جو کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور جو بھی شب خون مارا گیا انڈین آرمی کی طرف سے, اور جو ہمیشہ وہ اگریشن کرتے ہیں, اس کو ہم اس دفعہ بھی ہائی لائٹ کریں گے اور شو کریں گے پاکستان کی عوام, پاکستان کی یوتھ اور اسلام آباد کے شہری کشمیر کے ساتھ شانہ بشانہ ویسے ہی کھڑے ہیں جیسا کہ وہ ہم سے چاہتے ہیں, اور اس واقعے کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. ہم ہر سال اس کو مناتے ہیں, لاسٹ ایئر بھی ہم نے اس کے اوپر ریلیز بھی کی تھیں. ابھی کورونا کی وجہ سے اوبیسلی ہم اس طرح تو نہیں کر پائیں گے, لیکن ہم سوشل ڈسٹینس کی پالیسی کو رکھتے ہوئے جتنا بھی اس کی اویئرنیس کر سکیں گے وہ ہم کریں گے. بینرز لگائیں گے, پروگرامز کریں گے, سوشل میڈیا پہ اویئرنیس کریں گے, اور جو کشمیریوں کی کاز ہے اس کو دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے پروجیکٹ کرنے کے لیے اویئرنیس ریزنگ اور کیمپینز کو لانچ کیا جائے گا. جی رائٹ سر, کوئی ایسی بات جو اسلام آباد کے ہر شہری کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ اسلام آباد کے ہر شہری کے لیے میرا جو پیغام ہے, جو میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو, ہے کہ اسلام آباد صرف حکومت کا یا کسی بیوروکریٹ کا یا انتظامیہ کا یا میونسپلٹی کا نہیں ہے. اسلام آباد ہم سب کا شہر ہے, اور اسلام آباد اپنے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جب تک ہر انڈیویجول اپنی کوشش نہیں کرے گا, ہر بندہ اپنا رول پلے نہیں کرے گا, تو سٹی سروائیو نہیں کر سکتی. چاہے پانی بچانا ہو, چاہے پلاسٹک کو ٹھیک کرنا ہو, چاہے پروفیشنل بیگرز کے خلاف کیمپین ہو, چاہے ڈرگز ختم کرنے ہو, یا چاہے گرین بنانے کے لیے درخت لگانا ہو, جب تک ہر اسلام آباد کا شہری, جو 22 لاکھ ہمارے لوگ ہیں, ہر 22 لاکھ انڈیویجول اس کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کر کے اس میں اپنی کنٹریبیوشن نہیں کرے گا, تو اس شہر کو ہم دنیا کا خوبصورت ترین شہر نہیں بنا سکیں گے. اس شہر کو اون کریں, اس شہر کے خود مالک بنیں, اور اس شہر کی بہتری کے لیے خود کام کریں, تو انشاءاللہ کوئی بھی بڑا مسئلہ جو ہو ہم اس کو آرام سے پورا کر سکتے ہیں. ایک بہت ہی اہم ایشو کہ اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بالکل بھی موجود نہیں ہے, تو کیا لوگوں کو کچھ امید ہے, ہونی چاہیے آگے کچھ سالوں میں کہ کوئی پلان آ جائے گا؟ ابھی اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میٹرو بس اتھارٹی کا قانون آ رہا ہے, اور اس کے بعد آلریڈی ایک تو میٹرو بس چل رہی ہے, دوسری ایئرپورٹ سے جو آ رہی ہے میٹرو بس, وہ بھی انشاءاللہ اس سال کے اندر پوری ہو جائے گی. اور اس کے بعد 3 اور منصوبے ہیں جس میں ہم روات سے یہاں تک بس لانا, بارہکہو سے یہاں تک بس لانا, اور ترنول سے تو آلریڈی ہماری میٹرو کا روٹ آ رہا ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے جو اسلام آباد کے جو چاروں کونے ہیں اس کو ایک سینٹرل بس سسٹم سے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. اس پہ صرف قانون کا انتظار ہے, انشاءاللہ وہ قانون کا ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے, مہینے کے اندر پارلیمنٹ میں چلا جائے گا. سینٹرل ود ان جو سینٹرل اسلام آباد پلیس ہے جیسے اپارا ہے اور اس سے کنیکٹڈ جو علاقے ہیں ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی ہوگی؟ ابھی 1 سال 2 سال کے پلان میں وہ نہیں ہے. پہلے تو ہم بڑی پروجیکٹس ہی لے کے آ رہے ہیں, جیسے میٹرو کے پروجیکٹس ہیں جو 4-5 روٹس کور کریں گے. اسلام آباد کے اندر جو ہیں چھوٹی ہائیسٹ کی ٹرانسپورٹس بھی چل رہی ہیں, کریم بھی چل رہا ہے, اوبر بھی چل رہا ہے. اسلام آباد کے اندر انفارچونیٹلی جو بڑی بس چلانا ہے نا, وہ اس طرح فیزیبل نہیں ہے کہ ایک بس جو ہے وہ F10 سے چلے, اس کے اندر F10 سے ٹوٹل 100 پیسنجر بھی نہیں ہوگا. لیکن جن ہائرس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی مینٹیننس, ایون ان کا اسٹرکچر, ان کی کوالٹی پیسنجرز کے لیے تو بہت تکلیف دہ کام ہے, خاص کر کے ان حالات, اس سمر جو ایک سیزن ہوتا ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کرائے ہم کنٹرول کرتے ہیں. ان کرایوں کو کم کرنے کے لیے جب آپ کم کر دیں گے سرکاری ریٹ پہ, تو آبویسلی وہ ایلیٹ یا وہ جو لگژری سروس ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے اندر جیسے لنڈن کی میٹرو بس ہے یا لنڈن بس سروس ہے, وہ کھربوں روپیہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تاکہ سبسڈی دی جا سکے اور عام آدمی ٹرانسپورٹ یوز کرے. ایون سنگاپور کے اندر بھی یہ لاکھوں اربوں ڈالر لگائے جاتے ہیں. آپ انفارچونیٹلی اتنا پیسہ نہیں ہے سٹی کے پاس, اتنا ہمارا فنڈز اتنے جنریٹ نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی سبسڈی دے سکیں. تو ہم نے وہی ماڈل لے کے آنا ہے جو سسٹینیبل ہو. اگر ہم 70 ارب روپے کی یہاں پہ بس چلا دیں اور اس کے اوپر ہر سال ہم 2.5 ارب دیتے رہیں, تو پھر تو یہ سٹی ختم ہو جائے گی. پھر تو ہم نہ پانی پہ کام کر سکیں گے نہ ہیلتھ پہ کام کر سکیں گے. تو اسی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جو بیسٹ سولوشنز ہیں انشاءاللہ اس پہ, کیونکہ خواتین کے لیے بھی سر اس میں جو ہے سیٹ ایلوکیشن نہیں ہے, جو کہ بہت تکلیف دہ بات ہے. بہت تنگ ہوتی ہیں خواتین, بہت شکایتیں آتی ہیں, اور اس وجہ سے میٹرو کا منصوبہ جو ہے وہ انشاءاللہ 30 to 40% یہ ریلیف دے گا کہ وہ بڑی بڑی جگہوں سے جو خواتین پنڈی سے آ رہی تھیں, سیکریٹریٹ جا رہی تھیں, یا وہ ایئرپورٹ سے جو ترنول والی ساری پاپولیشن ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے گی. یہ ایک دفعہ ہو جائے پھر انشاءاللہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ اور بھی بہتری آتی رہے گی. رائٹ سر, اینی ادر میسج کہ آپ اس پلیٹ فارم سے جو دینا چاہیں؟
میرا ابھی تو میسج کرونا کے حوالے سے یہی ہے کہ تمام لوگ عید کے اوپر نماز اور قربانی اور اس کے بعد جو میل جول ہے اس کو SOPs کے مطابق کریں تاکہ وہ اس شہر کے اندر بیماری کو بڑھاؤ سے روک سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ واک کے لیے کہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں؟ میں واک کے لیے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا, آپ کو پتہ ہے رات 8 ٹائم نہیں ملتا, لیکن کبھی موقع ملے تو یہاں گھر کے ارد گرد واک کر لوں گا یا F9 پارک چلا جاتا ہوں. میں شالیمار گراؤنڈ میں نہیں آپ جاتے؟ شالیمار گراؤنڈ نہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ بس میرا آفس G11 میں ہے, رہائش بھی میری ادھر قریب ہی ہے, تو میرے لیے قریب پھر F9 پڑتا ہے. پھر شالیمار بہت دور ہوتا ہے, کراؤڈڈ بھی ہوتا ہے, تو میں پھر اتنی دور جا نہیں پاتا. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ کی ملاقات جاری تھی, آپ نے دیکھا بہت خوبصورت باتیں, بہت کنسٹرکٹیو تھاٹس جو کہ حمزہ شفقات صاحب رکھتے ہیں اسلام آباد کے باسیوں کے لیے, اور اپنے فیوچر پلانس میں بہت ایمبیشیس ہیں کہ میں وہ کچھ بھی کروں جو یہاں پر اتنے سالوں سے نہیں کیا جا سکا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے, پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام, نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.